ایک تو موضوع سر فہرست عید کے چاند کا ہوتا ہے اور ماہ رمضان کا چاند، خصوصاً عید کے چاند کے اوپر مشکلات پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہوتی ہیں، جب کہ ہونی نہیں چاہیے، چونکہ اتنا نہ علمی طور پر اتنا پیچیدہ موضوع ہے اور نہ عرفی طور پر اور نہ شرعی طور پر بہت ہی واضح، جس طرح طلوع شمس ہے، طلوع خورشید، سورج کے طلوع کی طرح چاند کا بھی طلوع ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، طلوع خورشید میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے تو چاند میں بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جب پیچیدہ ذہن اور پیچیدہ کھوپڑیاں بیچ میں آ جائیں تو وہ اس کو ہر اپنی جہالت و نادانی کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ چاند عزیزان جس طرح فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے، چاند دیکھنے کے شرعی طریقے، ایک یہ کہ خود دیکھیں، آپ چاند خود دیکھیں، یعنی چاند دیکھیں، نہ کہ توہم ہو اور گمان کریں، تو چاند ثابت ہوتا ہے خود دیکھنے سے۔ چاند اگر دو عادل شخص گواہی دیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے اور وہ چاند آپ کو بھروسہ ہو، نہ کہ کوئی بھی دو آدمی کہہ دیں، کوئی بھی دو نیک آدمی کہہ دیں آپ کو چاند دیکھا ہے، نہ، چاند دیکھنے کی ان میں صلاحیت ہو اور ہمیں یقین ہو کہ انہوں نے دیکھا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، نہ کہ یہ چونکہ اچھے آدمی ہیں، رشتہ دار ہیں، عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے کہہ دیں چاند دیکھا ہے، تو ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ انہوں نے دیکھا ہے چاند تو چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ یا پھر شہرت اتنی ہو جائے کہ سب کہیں چاند دیکھا ہے، تواتر ہو جائے گی، سب دنیا کے سب نے دیکھا ہے چاند، ہر چند ہم نے نہیں دیکھا لیکن سب نے، باقی سب نے دیکھ لیا، پورا محلہ کہہ رہا ہے، چھوٹے بڑے سب ہم نے چاند دیکھا ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ حاکم شارع، حاکم شرعی، حاکم اسلام کہہ دے کہ چاند ثابت ہو گیا ہے، اس سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ شرعی طریقے ہیں چاند دیکھنے کے لیے منحصر۔ لیکن اب اس میں بات ہے کہ دیکھنا کس کو کہتے ہیں؟ آیا دیکھنا بغیر اینک کے دیکھنا، اس کو چاند دیکھنا کہتے ہیں، یا اینک لگا کر دیکھنے کو بھی دیکھنا ہی کہتے ہیں؟ اسی طرح دوربین لگا کے دیکھنا یا دوربین کے بغیر دیکھنا، یہ بھی فقہی لحاظ سے زیر بحث ہے مسئلہ کہ آیا اس کو دیکھنا کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ خوب آپ کے زمانے میں اس کو اگر دیکھنا کہتے ہیں، دیکھنے میں ہی شمار ہوتا ہے۔ مثلا آپ اینک کے بغیر ایک چیز دیکھیں تو اسے دیکھنا ہی کہتے ہیں، اینک لگا کر دیکھیں تو بھی اس کو دیکھنا ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح دوربین کے بغیر دیکھیں تو بھی دیکھنا ہے، دوربین لگا کر دیکھیں تو بھی دیکھنا ہے، یہ سب دیکھنا ہی کہلاتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اگر دوربین لگا کر چاند نظر آ جائے تو یہ دیکھنے میں شمار نہیں ہوتا، یہ تو دیکھنا نہیں ہے، تو کیا ہے؟ سننا ہے۔ یہ دوربین لگا کے جو چیز دیکھی جاتی ہے دیکھنا نہیں کہلاتا تو اور کیا کہلاتا ہے؟ چاند کے علاوہ باقی ساری چیزیں دوربین سے دیکھیں تو ثابت ہو جاتی ہیں، چاند دوربین سے دیکھیں تو ثابت نہیں ہوتا۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عرف عام میں عام کامن سینس کی چیزیں ہیں، سب انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہی دیکھنا ہی کہلاتا ہے۔ اب اینک لگا کے دیکھنا بھی دیکھنا ہے، اینک کے بغیر دیکھنا بھی دیکھنا ہے۔ آپ کتنی چیزیں اینک لگا کے دیکھتے ہیں جن کی نظر کمزور ہے، تو اس کو کوئی شک تو نہیں کرتا کہ جنہیں شریعت میں لکھا ہوا ہے اینک کے بغیر دیکھو، کہیں ہے شریعت میں؟ شریعت میں ہے دیکھنا ہے۔ چاند اگر دیکھا ہے آپ نے تو ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں چاند دیکھنے کے۔ آپ نے خود دیکھا ہے، 2 ایسے آدمیوں نے دیکھا ہے جن پر آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے، اور اسی طرح اگر شہرت ہو جائے، سب کہیں چاند دیکھا ہے، ہر چاند ہم نے نہ دیکھا ہو، حاکم شرعی کہہ دے کہ چاند دیکھا ہے۔ لیکن چاروں صورتوں میں دیکھنا، آنکھ سے دیکھیں، خالی آنکھ سے تو بھی دیکھنا ہے، اینک سے دیکھیں تو بھی دیکھنا ہے، دوربین سے دیکھیں تو بھی دیکھنا ہے۔ چونکہ چاند ہو تو دوربین سے دکھتا ہے نا، یوں تو نہیں کہ چاند ہو تو آنکھ سے دکھتا ہے، چاند نہ ہو تو دوربین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں چاند ہے تو دوربین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، خصوصاً اس صنعتی دور میں جب افق پہ دھواں ہوتا ہے اور صاف بھی نہیں ہوتا تو دوربینوں سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھنے کے ہی زمرے میں آتا ہے، اس لیے رہبر معظم ان کا یہ فتویٰ ہے کہ دوربین سے جب دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی دیکھنا ہی کہلاتا ہے۔ تیسرا ایک مسئلہ چاند کے موضوع پر ہے
کہ کہاں چاند نظر آئے تو دوسروں کے لیے بھی ثابت ہو جاتا ہے. آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے ملک میں کہاں چاند نظر آئے تو آپ کے لیے بھی چاند ہے. ایک تو یہ سرحدیں جو جغرافیائی بنا دی گئی ہیں، آیا ان سرحدوں کے اندر نظر آنا شرعی ملاک ہے، معیار یہ ہے. مثلا ہندوستان میں نظر آئے تو پاکستان میں ثابت نہیں ہوتا، پاکستان میں نظر آئے تو ہندوستان میں ثابت نہیں ہوتا، چونکہ باؤنڈری الگ الگ ہے. نہ، یہ سرحدیں جغرافیائی چاند دیکھنے کا معیار نہیں ہے کہ افغانستان میں نظر آئے تو پاکستان کے لیے معتبر نہیں ہے، پاکستان میں نظر آئے تو ہندوستان کے لیے معتبر نہیں ہے، ہندوستان میں نظر آئے تو بنگلہ دیش کے لیے معتبر نہیں ہے. چاند دیکھنے میں یہ سرحدیں نہیں ہیں. اب اگر ہندوستان مزید کئی ملک بن جاتا ہے تو آج کے ہندوستان میں جہاں نظر آئے چاند ہندوستان کا چاند ہو گیا ہے. اگر تقسیم ہو کے کئی ملک بن جائے تو پھر کسی ملک میں نظر آئے تو دوسرے میں ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا الگ ملک، ہمارا الگ ملک ہے. یہ خود ساختہ معیار ہیں. چاند کے لیے جو زیادہ علماء کرام جس شہرت ہے، بعض علماء کرام ہیں جن کا یہ فتویٰ ہے، جیسے مرحوم آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ سب سے آسان فتویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ دنیا میں جہاں بھی چاند نظر آ جائے چاند سب کے لیے ثابت ہو جاتا ہے. یعنی ہر وہ ملک جہاں پر آپ کی اور ان کی رات ایک وجہ سے ہو سکتی ہے، مشترک ہے تھوڑی سی بھی. مثلا آپ کی شام اور ان کی صبح اگر ایک ہے، یا پوری رات ایک ہے، آدھی رات ایک ہے، رات میں جن جن سرزمینوں کے ساتھ آپ شریک ہیں، یعنی یہاں بھی رات ہے وہاں بھی رات ہے، ایسے ملکوں میں جہاں بھی چاند نظر آ جائے ثابت ہو جاتا ہے. ان کا فتویٰ بہت آسان ہے، اور ابھی ان کے بعض شاگردوں کا بھی یہی فتویٰ ہے جن کے مقلدین پاکستان کے اندر ہیں، کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آئے ان کے لیے عید ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتا ہے. مشہور یہ فتویٰ ہے علماء کا کہ افق اگر ایک ہو، اگر ایک افق پر جو ممالک ہیں ان کا اگر چاند نظر آ جائے تو ہو جاتا ہے. رہبر معظم کا فتویٰ یہ ہے کہ افق اگر ایک ہو اور چاند اس افق میں کسی جگہ بھی نظر آئے تو تمام ممالک جن کا افق ایک ہے وہ سارے چاند ثابت ہو جاتا ہے. باقاعدہ دفتر رہبر معظم سے ہر سال نشر ہوتا ہے. اس سال باقاعدہ طور پر ان کے شعبہ بین الملل بین الاقوامی امور کے جو شعبہ ہے انہوں نے یہ تحریراً بھیجا ہے، ہمیں بھی موصول ہوا ہے، اور بھی ظاہر مختلف جگہوں پر یہ حکم ان کا جاری ہوا ہے کہ افق جن ممالک کا ایک ہے ان میں چاند ثابت ہو جاتا ہے. یعنی یہ فرمایا ہے کہ اگر ایران میں چاند ثابت ہو جاتا ہے تو افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، اور یہ پوری پٹی دیکھیے میں شاید 50 کے قریب ممالک ہیں کہ یہ ان سب میں چاند ثابت ہو جاتا ہے، اور وہاں وہ لوگ عید کریں، روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ فقہی لحاظ سے وضاحت ہے. پس علمی لحاظ سے مسئلہ واضح ہے چاند کا کہ چاند دیکھا جائے، دیکھنا جس طرح سے بھی دیکھا جائے، جو معمول کے طریقے ہیں دیکھنے کے ان سب سے اگر دیکھا جائے تو چاند ثابت ہو جاتا ہے. دوربین سے دیکھنا معمول کا دیکھنا ہے، چونکہ آج کل ہر چیز دوربینوں سے ہی دیکھی، جہاز بھی دوربین سے دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دوربینوں سے دیکھتے ہیں، تو وہ ثابت ہو جاتی ہیں. چاند بھی رہبر معظم کے اور دیگر فقہا کے فتویٰ کے مطابق ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہیں اس وقت مراجع جو دوربین سے دیکھنے کو دیکھنا شمار نہیں کرتے، لیکن رہبر معظم کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے. خوب اس تناظر میں اب پاکستان میں وزیر مذہبی امور نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ محکمہ موسمیات چاند نہ دیکھے. یہ کس شریعت کے تحت ہے؟ جبکہ شریعت میں یہ کہ ہر آدمی دیکھے، ہر آدمی چاند خود دیکھے. اور انہوں نے باقاعدہ حکم، وزیر مذہبی امور ہے اور متشرع ہیں ماشاءاللہ، ریش مبارک ہے ان کی، تو ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ محکمہ موسمیات چاند نہ دیکھے. کیوں نہ دیکھے؟ کس شریعت کے تحت روک رہے ہیں؟ کہاں یہ قدغن ہے کہ ولا نہ دیکھے چاند؟ اسی طرح وہ وزارت ٹیکنالوجی کے سائنٹسٹ ہیں، وہ چاند اور سارا کام انہوں نے کر لیا ہے، سائنس ساری عروج پہ پہنچا دیا، پاکستان کو ناسا کے برابر لا کھڑا کیا ہے. صرف چاند کا مسئلہ رہتا تھا اور وہ چاند دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں فواد چودھری صاحب. اور سب سے بڑی مصیبت یہ مفتی ہے چاند والا،
رویت ہلال کمیٹی، آپ شرعی طریقے کہیں بھی پڑھیں، اہل سنت کے چاند کے شرعی طریقے اور شیعہ کے چاند دیکھنے کے شرعی طریقے، کہیں بھی رویت ہلال کمیٹی کا بیچ میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ ایک رویت ہلال کمیٹی بنائیں، اس میں صرف علماء ہوں۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ چاند علماء نے دیکھنا ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے چاند دیکھنے کی۔ یہ ایک سہولت ہے سرکاری طور پر انہوں نے رکھی ہے علماء، اور وہی کمیٹی خود ایک سیاسی جماعت بن گئی ہے اور ایک فرقہ بن گیا ہے یہ کمیٹی۔ اور ظاہر ہے کہ مفتی اس کے وہ ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ یزید حق پر ہے یا امام حسین حق پر ہے۔ ایسا مفتی چاند اعلان کرے تو اس کی عدالت ثابت ہے، اس پر کوئی بھروسہ کر سکتا ہے کہ یہ مفتی چاند کا اعلان کرے اور اس پر مسلمان عید کریں ساری، جس کو اتنا شعور نہیں ہے، سینس نہیں ہے جس انسان کے اندر۔ عزیزان، یہ آپ کے دینی مسائل ہیں، واضح ہونے چاہیے، بالکل ان میں پریشان نہ ہوں، ان میں کوئی حیرت یا تذبذب کا شکار نہ ہو، اپنے شرعی دینی وظائف انہی معیاروں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں انجام دیں۔ آپ چاند دیکھنے کے شرعی طریقے بتا دیے ہیں جن میں رویت ہلال کمیٹی، اس کی کہیں کوئی تذکرہ کسی فقہ کی کتاب میں کسی مسلک میں نہیں ہے۔ یہ ایک انتظامی کام پاکستان کی حکومت نے کیا ہے، حکومت کے لیے یہ کمیٹی اہمیت رکھتی ہے، شرعی طور پر عوام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور شرعی مسائل میں رویت ہلال کمیٹی کوئی حکم صادر نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کا حکم قابل عمل ہے، اور خصوصاً جب اس میں بیٹھے ہوئے لوگ عادل بھی نہ ہوں تو وہ اور زیادہ